السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 28 کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ جاندار صاحب ارطغرل سے اسلحان کی شادی کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ارطغرل عبدالرحمن کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ امی جان کو خیمے میں بلائیں، اور خود بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور اس طرف ہانلی بازار میں بامسی اور ترگت سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بامسی کو نیند نہیں آتی، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں۔ ترگت کہتا ہے کہ کیا بات ہے میرے بھائی؟ تو بامسی کہتا ہے کہ میں اس بستر کو مزید نہیں برداشت کر سکتا، پتہ نہیں یہ بستر ہے یا میرا دشمن۔ پھر اپنا بستر نیچے بچھا دیتا ہے، مگر پھر بھی اس کو نیند نہیں آتی۔ تو ترگت کہتا ہے کہ بستر ایک شخص کا دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا اکیلا پن ضرور ہو سکتا ہے۔ بھائی، میں دیکھتا ہوں کہ تم بھی اکیلے پن سے اکتا گئے ہو، اب تمہیں کسی بستر پر بھی سکون نہیں آنے والا۔ تو بامسی کہتا ہے کہ میرے بھائی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے پاس میری تلوار ہے، میرے پاس میرے بھائی ہیں، اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ خیر، پھر ترگت اسے سمجھاتا ہے کہ صرف یہ سب کچھ کافی نہیں ہوتا، ایک ہم سفر یعنی بیوی کا ہونا چاہیے۔ بامسی یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے شادی اپنی تلوار سے کی ہوئی ہے۔ خیر، ترگت اسے کسی نہ کسی طرح قائل کر ہی لیتا ہے، اور پھر بامسی دوبارہ لیٹ جاتا ہے اور اپنے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کائی قبیلے میں اورال کہتا ہے کہ بابا، آپ نے ارطغرل کی باتیں سنی، وہ اپنی حدیں پار کر چکا ہے، اسے شروع میں ہی کچل دینا چاہیے تھا، وہ ہمارے سائے کو لے کر لاپرواہ نہیں بن سکتا، تاہم وہ اپنا راستہ بنانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ تو سردار جاندار کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا ہے، اگر میرا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا تو میرے بس میں جو کچھ بھی ہوا میں وہ کروں گا۔ تو چولپان کہتی ہے کہ وہ جاندار صاحب کے فیصلوں پر کیسے سوال اٹھا سکتا ہے؟ اگر وہ لڑکی سے انکار کرتا ہے تو ضرور اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ تو اسلحان کہتی ہے کہ بابا، آپ نے مجھے ایک شادی شدہ مرد کے حوالے کر کے ایک بڑی قربانی دی ہے، میں آپ کی خاطر شاید یہ ساری تکلیف اپنے ساتھ رکھوں گی۔ مجھے خوف ہے کہ اگر ارطغرل صاحب نے اس پر آنکھیں بند کر لی تو اس شادی سے سوائے برائی کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ پھر سب اس بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، اور اسلحان اسی دکھ میں اٹھ کر چلی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اورال بھی، کیونکہ الیار نے اچھی خاصی اس کی چھترول کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس طرف ارطغرل کہتا ہے کہ چودار قبیلے نے میرے اندازے سے قبل اپنے دان دکھا دیے، وہ ہانلی بازار سے حصہ چاہتے ہیں۔ تو حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ایسا ممکن نہیں، کائی قبیلہ ہی ہے جس نے ہمیشہ تکلیفیں اٹھائیں اور اموات کا سامنا کیا۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ سیمون کو مارنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے کا انہیں حق حاصل ہو گیا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ وہ اسلحان کی شادی کائی قبیلے میں کرانا چاہتے ہیں۔ تو حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ بہت اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ خیال پہلے سے میرے ذہن میں تھا، اسلحان ایک خوبصورت اور بہادر لڑکی ہے۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے دلدار صاحب کی شادی کا وقت آ گیا ہے، کافی وقت سے قبیلے نے کوئی شادی نہیں دیکھی، لوگ بھی اس سے کافی لطف اندوز ہوں گے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ وہ اسلحان کی شادی مجھ سے کرانا چاہتے ہیں۔ تو دونوں یہ خبر سن کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، آخر اس شادی کو کرانے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ خیر، بہت سی گفتگو کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اب صورتحال بہت گمبھیر ہے، بیٹا اگر تم اس پیشکش سے انکار کرتے ہو تو دونوں قبیلوں میں عداوت ہو جائے گی، اور اگر تم شادی کر لیتے ہو تو چودار ہماری طرف ہو جائیں گے، لیکن میری بیٹی حلیمہ خستہ حال ہو جائے گی۔ اور پھر آرتک بھائی کہتے ہیں کہ جناب، بہت سے سلطانوں اور حکمرانوں نے سیاسی مقاصد کے لیے شادیاں کی ہیں، شادیاں طاقت کو مضبوط کرتی ہیں اور رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں، جناب آپ کے عظیم خواب ہیں، ان عظیم خوابوں کو مزید بڑھانے کے لیے ہم چودار قبیلے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ارطغرل کہتے ہیں کہ امی جان، میں صبح تک اس مسئلے پر سوچوں گا، اگر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تو آپ نے حلیمہ کو یہ بات بتانی ہوگی۔ اور پھر صبح کے وقت حلیمہ سلطان ارطغرل کو تیار کر رہی ہوتی ہے، تو حلیمہ ان سے کہتی ہیں جب بھی آپ مجھے ایسے دیکھتے ہیں تو میرے دل میں تیر لگتے ہیں، جیسا میرا دل اپنی جگہ سے ہل گیا ہو۔ دونوں ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں، اور باہر اسلحان تیار ہو رہی ہوتی ہے قبیلے جانے کے لیے، کافی صدمے میں ہوتی ہیں کہ اسی دوران ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں، اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں جاندار صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اسلحان کہتی ہیں کہ بابا پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں، وہ آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اور میں بھی جا رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ روانگی کا وقت ہے، اور یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہانلی بازار میں سب سپاہی لگے ہوتے ہیں سرائے کی صفائی میں۔ تو
تو ترگت کہتا ہے کہ جلدی کرو میرے بھائیوں، ارطغرل صاحب کے آنے سے پہلے پہلے کام ختم ہونا چاہیے۔ کہ ساتھ ہی بامسی بھی پہنچ جاتا ہے کہ جیسے پوری رات اس نے پتھر توڑے ہوں۔ تو ترگت کہتا ہے کہ کیا ہوا میرے بھائی، کیا بستر سے تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہوا؟ تو بامسی اس سے کہتا ہے کہ کچھ مت پوچھو بھائی، کیا بستر ایسے بھی ہوتے ہیں میرے بھائی؟ کیا آدمی ایسے قید خانے میں سو سکتا ہے؟ بھائی جب بستر بھوسے سے بھرا ہوا ہو وہ ایک اصلی بستر ہوتا ہے۔ مجھے جب تک بکریوں کی آوازیں نہ آئیں اور میں آسمان پر ستارے نہ دیکھ لوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ خیر ترگت اس کی باتوں پر بہت ہی زیادہ ہنستا ہے، تو بامسی کو یہ دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو، اور ان دونوں کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب ان کا مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ شیرہ اور شہد کھانا ہوتا ہے بنا پانی کے، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس کو کھائے گا بنا پانی کے تو وہ قبیلے جائے گا۔ دونوں تیار ہو جاتے ہیں، پھر شیرہ لایا جاتا ہے اور شہد بھی۔ دونوں ایک ہی جتنا کھاتے پیتے ہیں۔ دونوں کی حالت عجیب ہوئی ہوتی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے چہرے دھندلے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل پیاس سے نڈھال ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر سپاہی پانی لے آتا ہے، پھر دونوں ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر۔ اور ادھر چودار قبیلے میں باتوحان پہنچ جاتا ہے تو قتلوجہ اس سے پوچھتا ہے کہ باتوحان تم پوری رات کہاں تھے؟ سردار کو بتائے بغیر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دونوں کی ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے کہ اسی دوران اورال پہنچ جاتا ہے، دونوں کو روک دیتا ہے۔ باتوحان نے کچھ پرندوں کا شکار کیا ہوتا ہے، لا کر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں ابھی ابھی شکار سے واپس آیا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی قتلوجہ سے کہا کہ میں ایسا سپاہی نہیں بننا چاہتا جو خیمے کے سائے میں موٹا ہوتا رہے۔ یہ دونوں آپس میں دوبارہ بھڑک جاتے ہیں تو اورال کہتا ہے کہ قتلوجہ جاؤ بابا کو بتاؤ کہ میں واپس آ گیا ہوں اور مجھے ان سے کسی ضروری معاملات پر بات کرنی ہے۔ تو قتلوجہ یہ سن کر چلا جاتا ہے اور پھر باتوحان سے پوچھتا ہے کہ کیا خبر لائے ہو؟ تو باتوحان کہتا ہے کہ حضور ایسا لگتا ہے کہ حاجہ طریان ندی سے ارطغرل صاحب کے لیے سونا نکال رہے ہیں۔ تو اورال کہتا ہے کہ واہ ارطغرل واہ، اس پر بابا چاہتے ہیں کہ وہ میری بہن سے شادی کر لے۔ سرائے اور بازار کافی نہیں کہ اب وہ اس زمین سے سونا لینا چاہتا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ارطغرل، نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا دل چیر دوں گا۔ تو باتوحان کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کان پر حملہ کر کے سب کو مار دوں گا۔ تو اورال کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ شام کو میرے خیمے میں آنا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اور ادھر ہانلی بازار میں سرائی کی تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں کہ ساتھ ہی ارطغرل صاحب اور آرتک بھائی پہنچ جاتے ہیں تو سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ترگت کہتا ہے کہ بھائی ہر ایک پتھر کو دھو کر صاف کر دیا گیا ہے اور تمام کمرے نئے کر دیے گئے ہیں۔ تو بامسی کہتا ہے کہ بھائی سور کا گوشت پھینک کر کچن کو بھی پاک کر دیا گیا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی تمہارے ہاتھ کبھی مشکل نہ دیکھیں، اب اس بازار میں اچھائی کی عزت افزائی ہوگی اور جو سب برائیاں ہیں وہ سب حرام ہیں۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے کا بازار دیکھا تو نئے بازار کے قیام کے بجائے انہوں نے نئے قانون نافذ کیے، اور پہلی چیز جو انہوں نے اس بازار کے لیے بنائے مطلب دفتر بنائے جو حساب میں فرق، قرضوں کو بڑھانے اور غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوں، صرف ظلم ہے۔ اس لیے جناب میں تجویز کروں گا کہ بازار اور تجارت کا نگران نامزد کرنا ضروری ہے۔ تو ارطغرل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آرتک بھائی، پھر بازار میں ایک ایماندار بندے کو ڈھونڈیں جو حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہو۔ تو آرتک بھائی یہ سن کر چلے جاتے ہیں اور پھر ارطغرل صاحب سب کو اپنے اپنے کاموں پر بھیج دیتے ہیں۔ ترگت کو اپنے ساتھ بٹھا دیتے ہیں کہ ساتھ ہی حاجہ طریان بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور یہ پیاری سی چیزیں کان سے نکلی ہیں، میں نے سوچا کہ جب میں فراہمی کے لیے آؤں تو یہ بھی آپ کے سپرد کر دوں۔ تو ارطغرل کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو، شکریہ حاجہ طریان، اب کان میں باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے، آپ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے، اس لیے میں گنگت اور صفدر کو کان کی حفاظت پر بھیجوں گا۔ اور پھر ترگت کو کہتا ہے کہ جو ہانلی بازار کا انتقام لینا چاہتے ہیں وہ کان پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ صفدر اور گنگت کو کہنا کہ ہر وقت ہوشیار رہے۔ یہ سن کر ترگت چلا جاتا ہے تو حاجہ طریان کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ارطغرل صاحب، لیکن اب مجھے سونا پگھلانا ہے، حضور میرے مہمان بنے، اگر آپ کان پر آئیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو ارطغرل کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج میرے جرگے کے بعد میں آؤں گا انشاءاللہ۔ اور اندر کچن میں سب مصروف ہوتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں۔ ترگت جا کر گنگت اور صفدر کو بتا دیتا ہے ساری بات، وہ دونوں بالکل تیار ہو جاتے ہیں کہ ساتھ ہی حاجہ طریان بھی پہنچ جاتے ہیں۔ بامسی پھر کافی ساری اوٹ پٹانگ کی باتیں کرتا ہے، مگر آخر میں سب راشن وغیرہ لے کر چلے جاتے ہیں حاجہ طریان کے پاس، اور باہر ارطغرل صاحب اور دندار لگے ہوتے ہیں، بازار کا حساب کتاب دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔
امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔